السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہفتم حساب کا جو تیسرا باب ہے، اعداد و شمار کا استعمال، ڈاٹا ہینڈلنگ، تو اس سبق کی جو پہلی مشق ہے یعنی مشق نمبر 3.1 کو انشاءاللہ آج ہم حل کریں گے۔ تو اس سبق کے 3 ویڈیوز مکمل ہو چکے ہیں اور ان ویڈیوز میں ہم نے اس سبق سے جڑے تمام تصورات کو واضح کیا ہوا ہے۔ اگر وہ 3 ویڈیوز آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو ان ویڈیوز کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں پر جا کر کے آپ ان 3 ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس سبق کی پہلی مشق کو حل کریں گے۔ تو چلیے مشق نمبر 3.1 کو حل کرتے ہیں۔ تو مشق نمبر 3.1 کا جو پہلا سوال ہے، اپنی کلاس کے کوئی بھی 10 طلباء کی لمبائیوں کی سعت معلوم کیجیے۔ سعت یعنی رینج، جو اعداد و شمار دیے گئے ہوتے ہیں ان کی سعت کس طرح سے معلوم کرتے ہیں ہم؟ تو جو بڑا اسکور ہوتا ہے اور چھوٹے اسکور کا جو فرق ہے، یعنی اعداد و شمار کی بڑی مقدار اور چھوٹی مقدار کے فرق کو ہم سعت کہتے ہیں۔ تو چلیے اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ تو جو سوال ہے، اپنے کلاس کے کوئی بھی 10 طلباء کی لمبائیوں کی سعت معلوم کیجیے، تو ہم یہاں پر لمبائیوں کو فرض کر لیں گے۔ تو فرض کیجیے کہ 10 طلباء کی لمبائیاں اس کو ہم سینٹی میٹر میں لیں گے، درجے ذیل ہیں، یعنی 10 لمبائیوں کو ہم فرض کر لیں گے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس طلباء موجود نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کلاس میں بچوں کی ہائٹ، ان کی لمبائیاں دیکھ کر کے بھی اس کی سعت معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر جو لمبائیوں کو فرض کر لے رہے ہیں، تو پہلے بچے کی لمبائی کو ہم 125 سینٹی میٹر فرض کر لیتے ہیں، اسی طرح سے 127، 132، 133 یہ جو لمبائیاں ہیں بچوں کی سینٹی میٹرز میں ہیں۔ اسی طرح سے 134، 136 سینٹی میٹر، اسی طرح سے 138، 141، 144 اور 146۔ تو یہاں پر اگر ہم ان کو گنیں گے تو 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10۔ تو یہاں پر ہم 10 طلباء کی جو لمبائیوں کو ہم نے یہاں پر فرض کیا اور یہ لمبائیاں سینٹی میٹر میں ہم نے لیے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ ان کی سعت۔ ایک اعداد و شمار ہمارے پاس اکٹھا ہو گیا، تو اب اس اعداد و شمار کا ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ سعت یعنی رینج۔ جو سعت ہم معلوم کرتے ہیں، بڑی مقدار، سب سے بڑی مقدار اور سب سے چھوٹی مقدار کا فرق ہم لیتے ہیں۔ تو یہاں پر مفروضے کی جو اعداد و شمار میں سب سے بڑی مقدار یہاں پر کون سی ہے؟ تو یہاں پر سب سے بڑی جو مقدار ہے وہ 146 ہے، 146 سینٹی میٹر ہے، اور اسی طرح سے سب سے چھوٹی جو مقدار ہے 125 ہے۔ تو سب سے بڑی مقدار میں سے ہم سب سے چھوٹی مقدار کو اگر تفریق کرتے ہیں تو 6 میں سے 5 جانے پر 1 ہوگا، 4 میں سے 2 جانے پر 2 بچیں گے، 1 میں سے 1 جانے پر 0، یعنی 21 سینٹی میٹر۔ تو اس اعداد و شمار کی جو سعت ہے، جو رینج ہے، 21 سینٹی میٹر ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہلے سوال کا حل ہے۔ نیکسٹ جو دوسرا سوال دیا گیا ہے، کلاس میں لی گئی جانچ کے درج ذیل مارکس کو جدولی شکل میں منظم کیجیے۔ تو یہاں پر جو بچوں کی ایگزام کے مارکس یہاں پر دیے گئے ہیں، ان کو جدولی شکل میں، اس کو ایک ٹیبل کی شکل میں ہمیں منظم کرنا ہے اور اس کے بعد ان سوالات کے جوابات کو دینا ہے۔
ٹھیک ہے، تو چلیے اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو سب سے پہلے یہاں پر جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں یہ مارکس ہیں، جانچ میں دیے گئے مارکس ہیں، اس کو ہم تعددی شکل میں اس کو منظم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر مارکس لکھیں گے، اس کے بعد جو دیے گئے ہیں مارکس ہیں ان کو لکھیں گے، اس کے بعد جو شماریاتی نشانات اور اسی طرح سے جو تیسرا جو کالم ہوگا وہ تعدد فریکوینسی۔ تو اس طرح سے یہاں پر اس جدول میں کیا ہے، ہمیں دیے گئے اعداد و شمار کو منظم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو سب سے پہلے یہاں پر جو مارکس دیے گئے ہیں، جو نشانات دیے گئے ہیں 1 2 3، یہاں پر یہ تمام مارکس ہیں، 1 ہے یہاں پر، 2 ہے، 3 ہے، اسی طرح سے 4 بھی موجود ہے، 5 6 7 8 اور یہ 9۔ تو دیے گئے مارکس 1 مارکس سے لے کر کے 9 مارکس یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر جو 1 مارکس جو دیا گیا ہے وہ صرف 1 مرتبہ دیا گیا ہے، تو اس کے لیے جو شماریاتی نشان ہوگا وہ صرف 1 ہوگا۔ اب نیکسٹ 2 کتنے بار آیا ہے یہاں پر؟ 2 یہاں پر 1 بار ہے اور یہاں پر 1 مرتبہ موجود ہے، تو 2 جو ہے 2 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ اب اسی طرح سے ہم 3 دیکھیں گے کتنے بار آیا ہوا ہے، تو 3 یہاں 1 بار ہے، تو یہ صرف 3 1 مرتبہ آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے نشان صرف 1 ہوگا۔ اب 4 جو ہے یہاں پر ہے 1 اور یہ 2 اور یہ 3، تو 4 کتنے مرتبہ آیا ہوا ہے؟ 3 مرتبہ، تو 1 2 اور یہ 3۔ اب نیکسٹ 5 کو ہم دیکھیں گے، تو 5 یہاں پر 1 مرتبہ ہے، 1 2 3 4 5 5 جو ہے 5 مرتبہ یہاں پر آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم 1 2 3 4 اور یہ 5۔ نیکسٹ 6 کتنے مرتبہ آیا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو 6 یہاں پر ہے، 1 اور یہ 2 3 اور یہ 4، تو 6 کتنے مرتبہ آیا ہوا ہے؟ 4 مرتبہ آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے 4 یہ نشانات ہیں۔ اسی طرح سے 7 کو ہم دیکھیں گے، تو 7 یہاں پر ہے، 1 اور یہ 2، تو 7 2 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے 8 صرف یہاں 1 مرتبہ ہے، تو 8 کے لیے 1 نشان ہوگا۔ اور اسی طرح سے 9 بھی یہاں پر ہے، یہاں 1 مرتبہ، تو 9 بھی 1 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو 1 نشان ہے اس کے لیے ہم اس کی جو فریکوینسی ہوگی تعدد ہوگا 1، 2 نشان کے لیے 2 1، اور اسی طرح سے یہ 3 اور یہ 5 مرتبہ ہے، 6 4 مرتبہ، اور اسی طرح سے 7 2 مرتبہ، 8 1 مرتبہ، 9 1 مرتبہ۔ تو کل یہاں پر کتنا ہے؟ یہاں پر اگر اس کو ہم جمع کریں گے تو یہ 2 4 1 3 7 1 5 12 4 16 اور یہ 4 20، تو یہاں پر جو تعدد ہے 20 ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر اعداد و شمار کی جو کل تعداد ہے کتنی ہے؟ 20 ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں تعدد 20 حاصل ہو رہا ہے، تو اعداد و شمار کل یہاں پر 20 ہیں۔ تو اب ہم ان سوالات کے جوابات کو یہاں پر دیں گے۔ تو پہلا جو سوال ہے، کون سا نمبر سب سے بڑا ہے؟ تو کون سا نمبر سب سے بڑا ہے؟ تو یہاں پر جو 9 نمبر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر 9 نمبر کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح سے جو دوسرا سوال ہے، کون سا نمبر سب سے چھوٹا ہے؟ تو سب سے چھوٹا نمبر کون سا ہے یہاں پر؟
1 है। जो सबसे कम मास है वो 1 है और सबसे ज्यादा मास 9 है। तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? 9। और कौन सा नंबर सबसे छोटा है? 1। अब आयदाद और शुमार की सअत हमें मालूम करना है। तो तीसरे सवाल को हम यहाँ पर हल करेंगे। क्या मालूम करना है हमें? सअत को मालूम करना है। तो सअत को हम किस तरह से मालूम करेंगे? सबसे बड़ी मिकदार और सबसे छोटी मिकदार में क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। सबसे बड़ी मिकदार या सबसे बड़ा अदद यहाँ पर, और इसी तरह से सबसे छोटी मिकदार। तो बड़ी मिकदार में से छोटी मिकदार को तफरीक करेंगे। तो बड़ी मिकदार यहाँ पर 9 है, नफ़ी छोटी मिकदार 1 है। तो इस मफरूज़े का जो सअत है, जो रेंज है, वो कितना है? 8। ठीक है। तो नेक्स्ट जो चौथा सवाल इसमें दिया गया है, हिसाबी औसत हमें मालूम करना है। हिसाबी औसत यानी अर्थमेटिक मीन। तो किस तरह से मालूम करते हैं हम? मिकदारों का मजमुआ बटे मिकदारों की तादाद। तो मिकदारों के मजमूए को मिकदारों की तादाद से अगर हम तकसीम करेंगे तो हमें हिसाबी औसत मालूम होगा। तो हम तमाम स्कोर्स को यहाँ पर पूरा लिखना होगा। तो 4 जमा 6 जमा 6 7। तो इस तरह से यहाँ पर जो मिकदारों की तादाद कितनी है? 20 है। तो अगर इस पूरे को अगर हम जमा करेंगे, मिकदारों का जो मजमुआ होगा, ये जो तमाम 20 आयदाद शुमार को अगर हम जमा करेंगे तो कितना होगा? ये 100 होगा। उसको हम 20 से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर 20 1 20, 20 5 100। तो यहाँ पर जो दिए गए आयदाद शुमार का औसत कितना है? 5। तो इस तरह से यहाँ पर ये दूसरे सवाल का हल है। नेक्स्ट मश्क नंबर 3.1 का जो तीसरा सवाल है, इब्तिदाई 5 मुकम्मिल आयदाद का औसत मालूम कीजिए। तो इब्तिदाई 5 मुकम्मिल आयदाद कौन से हैं? पहले लिखते हैं हम इब्तिदाई 5 मुकम्मिल आयदाद। तो इब्तिदाई मुकम्मिल आयदाद कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 और ये 4। तो ये शुरुआत के 5 मुकम्मिल आयदाद हैं, इनका औसत हमें मालूम करना है। तो औसत हम क्या करते हैं? मिकदारों का मजमुआ यानी तमाम आयदाद को ऊपर जमा करेंगे। 0 1 2 3 और ये 4 को जमा करेंगे। मिकदारों की तादाद यहाँ पर 5 है। तो अगर सबको हम जमा करेंगे तो 4 में 3 मिलाए 7 और ये 3 10/5 होगा। तो 5 1 5 5 2 10। तो इब्तिदाई 5 मुकम्मिल आयदाद का औसत कितना है? 2 है। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरा सवाल मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट मश्क नंबर 3.1 का जो चौथा सवाल है, एक बल्लेबाज ने 8 पारियों में दर्ज झील रन बनाए। 58 76 40 35 46 45 0 और 100। तो इन स्कोर्स का औसत मालूम करना है। तो यहाँ पर बल्लेबाज ने 8 पारियों में रन बनाए हैं। इन रनों का औसत हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम औसत किस तरह से मालूम करेंगे? 8 पारियों में बनाए गए कुल रन। 8 पारियों में बनाए गए कुल रन बटे पारियों की तादाद। कितने पारियों में रन बनाए गए हैं उसे हम अगर तकसीम करेंगे तो हमें औसत मालूम होगा। तो 8 पारियों में बनाए गए रन को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहली पारी में कितने रन बनाए हैं? 58 जमा 76 जमा 40 जमा 35 जमा 46 जमा 45 जमा 0 और 100। ये
8 पारियों में बनाए गए रन है, तो पारियों की जो तादाद है 8 है। तो अगर हम इन तमाम स्कोर्स को जमा करेंगे तो इसका हासिल जमा कितना होगा, 400 होगा, और पारियों की तादाद कितनी है, 8। तो 400 को अगर हम 8 से तकसीम करते हैं तो 8 1 8, 8 4 32, 8 5 40, और ये सिफर का सिफर। तो यहाँ पर रनों का जो औसत है कितना है, 50 है। औसत स्कोर यहाँ पर कितना है, 50 है। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथे सवाल का हल है। नेक्स्ट जो पांचवा सवाल है, दर्ज झील जदोल 4 खेलों में हर खिलाड़ी के बनाए हुए पॉइंट्स दिखाती है। तो यहाँ पर खिलाड़ी हैं ए, बी और सी। 4 खेल हैं यहाँ पर, खेल 1 2 3 और 4, और इन खेलों में इनके बनाए हुए पॉइंट्स यहाँ पर जदवल में दिए गए हैं। तो इस जदवल की मुनासिबत से यहाँ पर 4 सवालात हैं, इन सवालात को हमें हल करना है। तो सबसे पहला जो सवाल दिया गया है यहाँ पर, ए के हर खेल में बनाए गए पॉइंट्स का औसत अदद मालूम करने के लिए औसत मालूम कीजिए। यानी ए 4 खेलों में हासिल करदा पॉइंट्स हैं, तो इन जो पॉइंट्स का हमें औसत मालूम करना है। तो पहला सवाल हमें क्या है, क्या हल करना है, ए के ज़रिए बनाए गए पॉइंट्स का औसत। ए के पॉइंट्स का औसत, ए के पॉइंट्स का औसत हमें मालूम करना है। तो 4 खेलों में ए के जो स्कोर्स हैं, पहले खेल में 14 पॉइंट, दूसरे खेल में 16, तीसरे में 10 और चौथे में 10, और यहाँ पर खेलों की जो तादाद है वो 4 है। तो अगर इसको हम जमा करेंगे ए के पॉइंट्स को, तो 10 20 30 40 और ये 50 होंगे। 50/4। 50 को अगर हम 4 से तकसीम करते हैं, क्योंकि 50 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होता, तो 4 1 4 1 बचेंगे, सिफर होगा। 4 2 8 2 बचेंगे, अशारिया लेकर के सिफर लेंगे, तो ये कितना होगा, 4 5 20 होगा। तो यहाँ पर जो औसत आ रहा है कितना है, 12.5। तो ए के पॉइंट्स का जो औसत है कितना है, 12.5। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, सी के हर खेल के पॉइंट्स का औसत निकालने के लिए क्या आप कुल पॉइंट्स को 3 से या 4 से तकसीम करेंगे, क्यों? तो सी खिलाड़ी पर अगर हम नज़र डालेंगे तो सी खेल 1 में इसके पॉइंट्स 8 हैं, और खेल 2 में 11, और तीसरा खेल ये नहीं खेला है, और चौथे खेल में 13 है। अब इसका औसत मालूम करने के लिए हम इसको 3 से तकसीम करेंगे या 4 से तकसीम करेंगे। तो इसका औसत मालूम करने के लिए सी के कुल पॉइंट्स, सी के पॉइंट्स का औसत मालूम करने के लिए, औसत मालूम करने के लिए किसे तकसीम करेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। 3 से तकसीम करेंगे। क्यों 3 से तकसीम करेंगे? क्योंकि सी ने सिर्फ क्या है, 3 खेल खेले हैं, एक खेल उसने नहीं खेला है। क्योंकि सी ने सिर्फ 3 खेल खेले हैं। ठीक है, तो सी के पॉइंट्स को हम 3 से या 4 से तकसीम करेंगे। तो इस सवाल का जवाब है कि सी के पॉइंट्स का औसत मालूम करने के लिए हम किससे तकसीम करेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। क्योंकि सी ने यहाँ पर एक खेल नहीं खेला है, तो इसका औसत मालूम करने के लिए हम सिर्फ इसको 3 से तकसीम करेंगे, क्योंकि सी ने सिर्फ 3 खेल खेले हैं। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, तीसरा सवाल यहाँ पर मौजूद है, बी 4 खेलों में खेला है, आप औसत कैसे निकालेंगे? तो बी का औसत
تو बी का औसत आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। बी चारों खेलों में खेला है तो बी के जो पॉइंट्स हैं 0 जमा 8 जमा 6 जमा 4, खेलों की तादाद कितनी है 4 है। तो अगर इसको हम जमा करेंगे तो ये 18/4 होगा। 18 को अगर हम 4 से तकसीम करते हैं, क्योंकि 18 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होगा, तो 4 4 16 होगा, 2 बचेंगे, अशारिया लेकर के 0 लेंगे तो ये 4 5 20 होगा, ये 0। तो बी का जो औसत होगा कितना 4.5। नेक्स्ट जो चौथा सवाल है यहाँ पर मौजूद है, किसकी कारकर्दगी सबसे अच्छी है। तो अगर हम देखेंगे तो ए का जो औसत है 12.5 है और बी का औसत 4.5 है। तो और इसी तरह से सी ने तो एक यहाँ पर खेल नहीं खेला तो इसका औसत उससे भी ए से कम ही है। अगर ए का जो औसत 12.5 है जो बी और सी से अच्छा है। ए का औसत बी और सी से अच्छा है, लिहाजा ए की कारकर्दगी सबसे अच्छी है। क्योंकि ए का जो औसत है 12.5 है, बी का औसत 4.5 है। अगर हम सी का भी औसत मालूम करेंगे, सी का जो स्कोर है 13 11 जमा 8, 3 पारियां हैं, तो इसको अगर हम जमा करेंगे तो 24 1 8 32/3 होगा। तो 32 को अगर हम 3 से तकसीम करते हैं तो 3 10 30 होगा, 2 बचेंगे, अशारिया लेकर के 0, 3 6 18, तकरीबन 10.6 होगा। तो इस तरह ए के जो औसत पॉइंट हैं 12.5 हैं, जो बी और सी से ज़्यादा हैं, लिहाजा ए की कारकर्दगी सबसे अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से ये 5वें सवाल का हल है। नेक्स्ट जो छठा सवाल है, साइंस की जांच में तलबा के एक ग्रुप के मार्क्स 100 में से हैं। तो यहाँ पर 100 में से हासिल करदा मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो मालूम करना है तलबा के ज़रिए हासिल किए गए सबसे ज़्यादा और सबसे कम मार्क्स हमें मालूम करना है। दूसरा सवाल, हासिल शुदा मार्क्स की सअत और ग्रुप के हासिल शुदा मार्क्स का औसत मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो दिए गए स्कोर्स हैं उनको बढ़ती हुई तरतीब में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो मार्क्स यहाँ पर हैं, सबसे कम मार्क्स यहाँ पर कितने हैं 39, इसी तरह से 48, 56 और 75, 76, 81, 85, 81 और ये 85 2 बार है, और इसी तरह से 90 और 95। तो ये जो मार्क्स यहाँ पर थे ये बेतरतीब हैं, तो हमने इनको यहाँ पर एक तरतीब में लिखा। ये स्कोर को हमने कौन से तरतीब में लिखा है, बढ़ती हुई तरतीब में लिखा है। तो इस तरह से इस एदाद व शुमार से हम आसानी से मालूमात को हासिल कर सकते हैं। जो पहला सवाल है, तलबा के ज़रिए हासिल किए गए सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर किसके हैं, कौन से हैं। अब हम आसानी से बोल सकते हैं कि 95 सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, और सबसे कम मार्क्स यहाँ पर जो हैं कितने हैं 39। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया। तो मफरूज़ा जो एदाद व शुमार है बेतरतीब था, उसको हमने तरतीब में लिखा, तो हमें आसानी से पता चल गया है कि सबसे कम मार्क्स कौन से हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं। अब दूसरा जो सवाल है, हासिल शुदा मार्क्स की हमें क्या मालूम करना है, सअत मालूम करना है, उसकी रेंज को मालूम करना है। तो हम
سب سے زیادہ مارکس میں سب سے کم مارکس کو تفریق کریں گے، سب سے زیادہ مارکس میں ہم کس کو تفریق کریں گے؟ سب سے کم مارکس، سب سے کم مارکس کو ہم یہاں پر تفریق کریں گے، تو سب سے زیادہ مارکس یہاں پر 95 ہیں اور سب سے کم 39 ہیں۔ تو 95 میں سے اگر ہم 39 کو تفریق کرتے ہیں تو 15 میں سے 9 جانے پر 6 بچیں گے، اسی طرح سے 8 میں سے 3 تفریق ہونے پر کتنے بچیں گے؟ 5۔ تو یہاں پر جو حاصل شدہ مارکس کی سعت کتنی ہے؟ 56 ہے۔ اسی طرح سے تیسرا جو سوال ہے یہاں پر کیا معلوم کرنا ہے؟ گروپ کے حاصل شدہ مارکس کا اوسط معلوم کرنا ہے۔ گروپ کے حاصل شدہ مارکس کا اوسط معلوم کرنا ہے، یعنی تمام مارکس کو ہم یہاں پر لکھنا ہے، لکھ کر کے مارکس کی جو تعداد ہے اس کو ہم تقسیم کریں گے۔ تو 39 جمع اور 95، تو یہاں پر اسکورز کی جو تعداد ہے کتنی ہے؟ کل اسکور یہاں پر 10 ہیں، کل مارکس یہاں پر کتنے ہیں؟ 730 ہیں، 10 طلبہ ہیں، تو یہ 0 اگر کٹ ہوگا تو یہاں پر جو اوسط ہے کتنا ہے؟ 73 ہے، یعنی گروپ کے حاصل شدہ مارکس کا اوسط 73۔ تو اس طرح سے یہ چھٹے سوال کا حل ہے۔ نیکسٹ مشق نمبر 3.1 کا جو 7واں سوال ہے، ایک اسکول میں 6 لگاتار سالوں میں ہونے والے داخلوں کی تعداد ہے، اس عرصے میں اسکول میں ہونے والے داخلوں کا اوسط معلوم کیجیے۔ تو یہاں پر 6 لگاتار سالوں میں اسکول میں ہونے والے داخلوں کی تعداد دی گئی ہے، تو ان کا اوسط ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو ہم تمام مقداروں کو جمع کریں گے اور مقداروں کی تعداد سے تقسیم کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر کتنے ہیں؟ 1555 جمع 1670 یعنی 1670، اسی طرح سے 1750 2013 اور اسی طرح سے 2540 جمع 2820۔ تو یہاں پر جو تعداد ہے 6 ہے، تو اس کو 6 سے تقسیم کرنا ہے۔ تو ان اسکورز کو اگر ہم جمع کریں گے تو یہ 12348 ہوں گے۔ اس کو اگر ہم کل جمع کریں گے تو 12348 ہوگا۔ اس کو ہم 6 سے تقسیم کریں گے تو 12348 کو اگر ہم 6 سے تقسیم کرتے ہیں تو 6 2 12 ہوگا، 0 اگلا عدد 3، تو یہ 6 0 ہوگا، 3 بچیں گے، اگلا عدد 4 اتار لیں گے تو 6 5 30 ہوگا، 4 بچیں گے، اگلا عدد 8 اتار لیں گے تو 48، تو 6 8 48 ہوگا۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو اوسط ہے 2058۔ تو اس طرح سے ایک اسکول کے 6 لگاتار سالوں میں ہونے والے داخلوں کا جو اوسط ہے 2058۔ تو اس طرح سے یہ 7واں سوال یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو 8واں سوال ہے، ایک شہر میں کسی خاص ہفتے کے 7 دنوں میں ہونے والی بارش کا ریکارڈ درج ذیل ہے۔ تو یہاں پر دن ہے، ہفتے کے دن ہیں اور بارش ملی میٹر۔ تو یہاں پر اعداد و شمار ہیں اور اس سے متعلق سوالات کو حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں بارش کی سعت کو معلوم کرنا ہے، جو پہلا سوال اس کے اندر دیا گیا ہے، سعت رینج کو معلوم کرنا ہے۔ تو ہم سعت کیسے معلوم کرتے ہیں؟ سب سے بڑی مقدار، سب سے بڑی مقدار نفی سب سے چھوٹی مقدار، سب سے چھوٹی مقدار۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑی مقدار ہے اعداد و شمار میں، یعنی سب سے زیادہ بارش یہاں پر جمعہ کے روز ہو رہی ہے، یعنی 20.5، اور سب سے کم جو بارش ہے پیر کے روز، یعنی پیر کے روز یہاں پر بارش بالکل بھی نہیں ہے، یعنی 0.0 ہے۔ تو اگر ہم اس کو تفریق کریں گے تو
20.5 میں سے صفر کو تفریق کریں گے تو 20.5 ہی اس کا جواب ہوگا، یعنی جو سعت ہے بارش کی یہاں پر 20.5 ہے۔ اس میں جو دوسرا سوال دیا گیا ہے یہاں پر موجود ہے، تو بارش ہفتے بھر کی بارش کا اوسط معلوم کرنا ہے۔ ہفتے بھر کی بارش کا اوسط ہمیں معلوم کرنا ہے، تو پیر کے روز 0.0، اسی طرح سے منگل 12.2، بدھ 2.1، جمعرات 0.0 اور جمعہ 20.5، سنیچر 5.5 اور اسی طرح سے اتوار 1.0۔ تو یہ ہفتے بھر کے بارش کی مقدار ہے۔ تو ہفتے کے یہاں پر 7 دن ہے، تو اس کو ہم 7 سے تقسیم کریں گے۔ اگر اس کو ہم پوری طرح سے جمع کریں گے، مقداروں کو تمام کو اگر ہم جمع کریں گے، 12.2.1، اسی طرح سے 20.5، 5.5 اور 1.0 اگر سب کو اگر ہم جمع کریں گے، 5 5 10 اور یہ 13 ہوں گے، یہ 7 1 4 11 اور اس طرح سے یہ 4، 41.3 اب 41.3 کو اگر ہم 7 سے تقسیم کرتے ہیں تو 413 کو ہم 7 سے تقسیم کریں گے بغیر اشاریہ کے، تو 7 4 28، 7 5 35 ہوگا، 6 بچیں گے، 3 اتار لیں گے، 7 9 63 اور یہ 0، یعنی یہاں پر جو جواب آ رہا ہے بغیر اشاریہ کے 59 آ رہا ہے۔ اشاریہ کے بعد ایک مقام ہے تو یہاں پر بھی اشاریہ کے بعد ایک مقام ہوگا، یعنی 5.9۔ جو تیسرا سوال ہے، اوسط سے کم بارش کتنے دن ہوئی ہے؟ تو اوسط سے کم بارش یہاں پر پیر کے روز ایک ہوئی ہے، اوسط سے کم ہے۔ اسی طرح سے بدھ، جمعرات، سنیچر اور اتوار، تو کل کتنے دن ہوئے یہاں پر؟ 1 2 3 4 اور یہ 5 دن، تو 5 دن کیا ہے؟ اوسط سے کم بارش ہوئی ہے۔ تو تیسرے سوال کا جو جواب ہے، اوسط سے کم بارش 5 دن ہوئی ہے، اوسط سے کم بارش 5 دن ہوئی ہے، اور وہ 5 دن کون سے ہیں؟ پیر اور اسی طرح سے بدھ ہے، اس کے بعد جمعرات، سنیچر اور اتوار۔ تو ان 5 دنوں میں جو بارش اوسط سے کم ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر 8واں سوال مکمل ہوتا ہے۔ جو آخری سوال یعنی 9واں سوال ہے، 10 لڑکیوں کی لمبائی سینٹی میٹر میں ناپی گئی اور نتائج درج ذیل ہیں، یعنی 10 لڑکیوں کی لمبائیوں کی جو پیمائشات ہیں دی گئی ہیں سینٹی میٹر میں۔ تو اب اس سوال ان اعداد و شمار سے جڑے یہاں پر سوالات ہیں، ان سوالات کو ہمیں حل کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ بے ترتیب ہیں، ان کو ہم ترتیب سے لکھیں گے، تو بڑھتی ہوئی ترتیب میں ہم اس کو لکھیں گے۔ تو سب سے جو کم مقدار ہے یہاں پر کتنی ہے؟ 128۔ بڑھتی ہوئی ترتیب میں ہم اس کو لکھیں گے، 128 کے بعد 132، اسی طرح سے اس کے بعد 135، 139 اور اس کے بعد 141، 143، 143 سے بڑا 146 اور اس کے بعد 149، 150 اور 151۔ تو کل یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ تو یہ جو اعداد و شمار ہمارے پاس تھے بے ترتیب تھے، ہم نے ان کو ترتیب میں لکھا۔ اب ہم
ان سوالات کے جوابات کو ہم آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اب جو پہلا سوال ہے، سب سے لمبی لڑکی کی لمبائی کیا ہے؟ تو یہاں پر آپ ہمیں مل سکتا ہے 151 سینٹی میٹر۔ 151 سینٹی میٹر یہ پہلے سوال کا حل ہے۔ سب سے لمبی لڑکی کی لمبائی 151 سینٹی میٹر ہے۔ اسی طرح سے سب سے چھوٹی لڑکی کی لمبائی کتنی ہے؟ یہاں پر ہے 128 سینٹی میٹر۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو اگلی چیز معلوم کرنا ہے، سعت معلوم کرنا ہے۔ تیسرا سوال، دو سوالات کو ہم نے وہیں پر حل کیا۔ تیسرے سوال میں ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ سعت، رینج معلوم کرنا ہے۔ تو سب سے بڑی لڑکی کی لمبائی میں سے ہم سب سے چھوٹے لڑکی کی لمبائی کو تفریق کریں گے۔ سب سے بڑی لڑکی کی لمبائی نفی سب سے چھوٹی لڑکی کی لمبائی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی لڑکی کی لمبائی 151 سینٹی میٹر ہے اور سب سے چھوٹی لڑکی کی لمبائی 128 سینٹی میٹر ہے۔ تو اگر ہم اس میں سے تفریق کرتے ہیں تو 11 میں سے 8 جانے پر 3 بچیں گے، 4 میں سے 2 جائیں گے تو 2 بچیں گے، 1 میں سے 1 یعنی 0، تو 23 سینٹی میٹر۔ تو یہاں پر جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں اس کی جو سعت ہے کتنی ہے؟ 23 سینٹی میٹر۔ نیکسٹ جو چوتھا سوال یہاں پر ہے، تو چوتھے سوال میں ہمیں لڑکیوں کی لمبائیوں کا اوسط ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو اوسط کو معلوم کرنے کے لیے ہم تمام لمبائیوں کو جمع کریں گے، تو 128 جمع 151، تو یہ کل 10 لڑکیوں کی لمبائیاں ہم نے یہاں پر لکھی۔ لڑکیوں کی تعداد 10 ہے تو ہم 10 سے تقسیم کریں گے۔ اگر تمام لمبائیوں کو اگر ہم جمع کریں گے تو یہ کتنا ہوگا؟ 1414 1414 ہوگا۔ تمام کو اگر ہم جمع کریں گے تو اس کو 10 سے ہمیں تقسیم کرنا ہے، تو یہ کتنا ہوگا؟ تو نسب نما میں ایک صفر ہے تو ایک مقام کے بعد میں اشاریہ ہوگا، یعنی 141.4 سینٹی میٹر۔ 141.4 سینٹی میٹر لڑکیوں کی لمبائی کا اوسط ہے۔ اب نیکسٹ جو پانچواں سوال ہے، کیا ہے سوال؟ پانچواں سوال، کتنی لڑکیوں کی لمبائی اوسط لمبائی سے زیادہ ہے؟ تو یہاں پر یہ 150 اوسط لمبائی سے زیادہ ہے، اسی طرح سے 151 اوسط لمبائی سے زیادہ ہے، 146 اوسط لمبائی سے زیادہ ہے، اور اسی طرح سے 149 بھی اوسط لمبائی سے زیادہ ہے، 143 اوسط لمبائی سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 اور 5۔ تو اس طرح سے یہاں پر 5 لڑکیوں کی جو لمبائی ہے اوسط لمبائی سے زیادہ ہے۔ تو 5 لڑکیوں کی لمبائی، 5 لڑکیوں کی لمبائی اوسط لمبائی سے زیادہ ہے، اوسط لمبائی سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہاں پر یہ جو 9واں سوال ہے یہیں پر مکمل ہوتا ہے، ساتھ ہی مشق نمبر 3.1 بھی یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے سبق کا یہ چوتھا پارٹ تھا یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ان ویڈیوز کو اپنے دوست و احباب میں، خاص کر 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر ہونے والی ہر نئی اپلوڈ سے متعلق آپ باخبر رہ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔